اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو المعین۔ ہماری آپ کے ساتھ گفتگو رؤیت ہلال کے مسئلے میں جاری تھی اور ہم آپ کی خدمت میں ان فقہا کے دلائل پیش کر رہے تھے کہ جو اس مبنا کے قائل ہیں کہ انسان رؤیت ہلال کے مسئلے میں اس عادی آنکھ سے چاند کو دیکھے، اس آنکھ سے چاند کو دیکھ کر وہ باقاعدہ طور پر قمری مہینے میں داخل ہو اور باقاعدہ طور پر قمری مہینے سے خارج بھی اسی عادی آنکھ سے دیکھ کر ہی ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اس سلسلے میں جو نیا مبنا پیش کیا جا رہا ہے کہ جدید ٹیکنالوجی کا سہارا لیا جائے، نجومی آلات کا سہارا لیا جائے، باقاعدہ طور پر منجمین کی بات کو سنا جائے اور ان کی بات کو سننے کے بعد ہم ان کی تقلید کریں اور ان کے فتوے پر عمل کریں، ایسا ہرگز درست نہیں ہے۔ لہٰذا فقہا اس سلسلے میں جو نقضی دلائل دے رہے ہیں، میں آج ان دلائل کو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ فقہا اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ آپ صرف رؤیت ہلال کے مسئلے میں ہی جدید ٹیکنالوجی کا سہارا کیوں لے رہے ہیں؟ ہمارے پاس بعض ایسے فقہی مسائل بھی ہیں جہاں خود آپ فقہا نے کہ جو جدید ٹیکنالوجی کے بہت ہی معترف ہیں اور جدید ٹیکنالوجی کے سہارا لینے کے قائل ہیں، ان فقہی مسائل میں اور فقہی مبانی میں آپ جدید ٹیکنالوجی کا سہارا نہیں لیتے ہیں۔ تو یہ تو آپ کے مبنا کے خلاف ہے۔ آپ ایک طرف تو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں منجمین کی بات کو سننا چاہیے اور رؤیت ہلال کے مسئلے میں ہمیں ان کی پیروی کرنی چاہیے، جبکہ اس مسئلے میں یعنی یہ جو فقہی مسائل میں ابھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، ان مسائل میں آپ جدید ٹیکنالوجی کا سہارا نہیں لے رہے اور متعارف وسائل پر اعتماد کرتے ہوئے متعارف فتویٰ وہی فتویٰ دے رہے ہیں کہ جو عادی فقہا نے فتویٰ دیا ہے، وہ فقہا کہ جو جدید ٹیکنالوجی کے موافق نہیں ہے، آپ نے انہی کے مطابق فتویٰ دیا ہے جو کہ درست نہیں ہے۔ مثلا پہلی دلیل یہ دیتے ہیں کہ آپ لوگ رؤیت ہلال کے مسئلے میں جدید ٹیکنالوجی کا سہارا تو لے رہے ہیں، لیکن حد ترخص کی تعیین میں آپ جدید ٹیکنالوجی کا سہارا نہیں لیتے ہیں۔ مثلا ہمارے پاس فقہی مبنا یہ قرار دیا گیا ہے کہ اذا خفی الجدران فقصر و اذا خفی الاذان فقصر۔ یہ قاعدہ ہمیں دیا ہے کہ جب آپ سفر پہ جا رہے ہیں اور اپنے شہر سے باہر نکل جاتے ہیں اور آپ کو آپ کے شہر کی آذان کی آواز سنائی نہیں دیتی تو اب آپ مسافر ہیں، آپ باقاعدہ طور پر نماز کو قصر کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے شہر سے باہر نکل رہے ہیں اور آپ کو اپنے شہر کی دیواریں نظر نہیں آ رہی تو اب آپ جو ہیں وہ چلے گئے ہیں شہر سے باہر، لہٰذا آپ اب نماز قصر کر سکتے ہیں۔ یہ معیار ہمیں فقہا نے روایات سے بنا کر دیا ہے، تو کیوں نہیں آپ یہاں پر جدید ٹیکنالوجی کا سہارا لیتے، یعنی اپنے ساتھ باقاعدہ طور پر ایک دوربین لے جائیں اور جدید ایسے آلات ساؤنڈ سسٹم لے جائیں کہ جو آپ کو باقاعدہ طور پر شہر کی آذان سنائی دے، جن کے ذریعے سے لہٰذا دور چلے جائیں، 200 کلومیٹر 300 کلومیٹر دور چلے جائیں اور وہاں باقاعدہ طور پر اس دوربین کے ذریعے سے دیکھیں کہ آیا آپ کو شہر کی دیواریں نظر آ رہی ہیں یا دیواریں نظر نہیں آ رہی۔ اگر دوربین آپ کو کہے کہ شہر کی دیواریں آپ دکھائی دینا بند ہو گئی ہیں تو اب وہاں پر جا کر آپ نماز کو قصر کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح یہ جو جدید ٹیکنالوجی پر مشتمل ساؤنڈ سسٹم ہے، اس کو آپ اپنے ساتھ لے کر جائیں اور آپ کو اس کی مدد سے آپ کے شہر کی آذان کی آواز سنائی نہ دے، تب جا کر آپ کہیں کہ یہاں پر نماز میری قصر ہے۔ اور ظاہری بات ہے کہ دونوں آلات متفاوت ہیں، بالآخر بہت دور جا کر آپ کو ہو سکتا ہے کہ دیواریں سنائی نہ دیں، لیکن آذان کی آواز کے لیے جو ہے وہ معیار اس طرح سے نہیں ہوگا، آپ کو جلدی جو ہے وہ نماز قصر کرنی پڑ سکتی ہے اس کے مطابق۔ تو اس کو آپ جدید ٹیکنالوجی کا سہارا یہاں پر کیوں نہیں لیتے ہیں؟ دوسرا ایک سوال آپ سے یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ مثلا دودھ کے اندر آیا خون کے ذرات موجود ہیں یا خون کے ذرات موجود نہیں ہیں؟ بالآخر انسان دودھ استعمال کرتا ہے اپنی روزمرہ زندگی میں، اور دودھ کے اندر اگر خون کے ذرات پائے جائیں تو دودھ نجس ہے اور اس کو استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ تو آپ باقاعدہ طور پر دودھ کو استعمال کرنے سے پہلے مائکروسکوپ کا سہارا کیوں نہیں لیتے ہیں؟ باقاعدہ طور پر چیک کریں کہ آیا دودھ کے اندر خون کے ذرات ہیں یا ذرات نہیں ہیں۔ اگر آپ کو ذرات نظر آ جائیں مائکروسکوپ سے تو آپ کہیں یہ دودھ نجس ہے، اسے استعمال کرنا جائز نہیں ہے، جبکہ آپ ایسا نہیں کرتے ہیں۔ آپ اسی عادی آنکھ سے دودھ کو دیکھتے ہیں اور آپ کو خون کے ذرات نظر نہیں آتے تو آپ دوسرے فقہا کی طرح فتویٰ دے دیتے ہیں کہ یہ دودھ پاک ہے، اسے استعمال کرنا جائز ہے۔
ایک اور مسئلہ یہاں پر جنوب کا ہے کہ انسان اگر فعل حرام کرے یعنی کسی سے زنا کرے یا کسی بھی حرام طریقے سے اپنی منی کو خارج کر لے تو اب یہ مجنب ہے، یعنی اس پہ غسل جنابت واجب ہے، لیکن یہ جنوب کس سے ہوا ہے؟ ایک حرام طریقے سے مجنب ہوا ہے، لہٰذا اس کے جسم کے جو ترشحات ہیں یعنی جو پسینہ ہے وہ نجس ہوگا اور اس پسینے نجس کے ذریعے سے یہ نماز نہیں پڑھ سکتا ہے۔ غسل تو اس نے کرنا ہے لیکن یہ نجس پسینہ اس کے لباس پہ اگر لگ جائے تو لباس بھی نجس ہو جائے گا۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ معمولاً افراد غسل کرتے ہیں، غسل کرنے کے بعد اسی لباس کو پہنتے ہیں اور اس کے مطابق جو ہے وہ نماز بھی پڑھ لیتے ہیں۔ آپ فقہا سے اگر پوچھا جائے تو آپ کہتے ہیں کہ اگر اس پہ پسینے کے آثار نہیں ہیں تو وہ لباس پاک ہے اور آپ اس سے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں آپ کیوں نہیں کہتے کہ باقاعدہ طور پر مائکروسکوپ کا سہارا لیا جائے اور اس لباس کو دیکھا جائے کہ آیا اس کے اوپر پسینے کے آثار موجود ہیں یا آثار موجود نہیں ہیں؟ مائکروسکوپ آپ کو بتا دے گا کہ اس کے اوپر آثار پسینہ موجود ہیں یا موجود نہیں ہیں، تو آپ وہاں پر یہ فتویٰ نہیں دیتے، لیکن صرف اور صرف رؤیت ہلال کے مسئلے میں آپ کہتے ہیں کہ جدید ٹیکنالوجی کا سہارا لیا جائے۔ ایک اور مسئلہ، انسان کے منہ میں اگر خون آ جائے تو انسان کو ضروری ہے کہ اس خون کو باہر نکالے اور منہ کو پاک کرے، لہذا یہ جو لعاب دہن ہے، یہ جو میرے منہ کے اندر لعاب ہے، یہ اگر خون کے ساتھ مکس ہو جائے تو یہ لعاب بھی نجس ہو جائے گا، اسے بھی نکال کر باہر پھینکنا ہے۔ لیکن اگر یہ لعاب اور خون آپس میں مکس ہو جائیں اور خون اس لعاب کے اندر مستحلق ہو جائے تو آپ فقہا یہاں فتویٰ یہ دیتے ہیں کہ یہ لعاب دہن جو ہے وہ پاک ہے، جبکہ اگر آپ مائکروسکوپ کا سہارا لیں تو وہ آپ کو بتا دے گا کہ اس لعاب دہن میں خون کے ذرات کس مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ تو آپ مائکروسکوپ کا سہارا لے کر فتویٰ کیوں نہیں دیتے کہ یہ لعاب دہن پاک ہے یا نجس ہے؟ وہاں آپ کہتے ہیں کہ یہ اگر مستحلق ہو جائے تو پاک ہے، جدید ٹیکنالوجی کی مدد لیے بغیر۔ ایک اور مسئلہ، یہ جو زلزلہ آتا ہے اور اس کے ذریعے سے بہت ساری آفات اور بہت سارے نقصان ہوتے ہیں، انسانوں کی جانیں ضائع ہو جاتی ہیں، لیکن اس کا فقہی اثر یہ ہے کہ انسان کے اوپر جو ہے وہ نماز آیات واجب ہو جاتی ہے۔ آپ اس زلزلے کے معیار کے لیے اور زلزلے کو پہچاننے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا سہارا کیوں نہیں لیتے ہیں؟ یعنی باقاعدہ وہ مراکز جو زلزلہ سنجی کے لیے قائم کیے گئے ہیں وہ اگر انسان کو بتا دیں کہ آج اتنے رشٹر کا زلزلہ آیا تھا اور ہم نے اس کو محسوس نہیں کیا تو آپ فقہا کہتے ہیں کہ نماز آیات واجب نہیں ہے، جبکہ ان کی آلات باقاعدہ طور پر بتا رہے ہیں کہ زلزلہ آیا ہے، ان کی سوئی باقاعدہ طور پر ہل رہی ہے اور ان کو زلزلے کی مقدار بتا رہی ہے، وہ آ کے آپ کو بتا رہے ہیں کہ زلزلہ آیا ہے، لیکن آپ ان کی بات کو تسلیم نہیں کر رہے۔ آپ کہتے ہیں میں نے جو کہ زلزلے کو محسوس نہیں کیا لہٰذا نماز آیات واجب نہیں ہے۔ صرف میں نے نہیں، شہر کے دوسرے لوگوں نے بھی محسوس نہیں کیا ہے، لہٰذا اس سوئی کا ہلنا کفایت نہیں کرتا ہے بلکہ انسان کا محسوس کرنا ضروری ہے۔ جبکہ اس مسئلے میں بھی آپ کو باقاعدہ طور پر یہی فتویٰ دینا چاہیے تھا کہ وہ جو مشینری آلات انہوں نے نصب کیے ہوئے ہیں وہ آلات اگر انسان کو بتا دے تو نماز آیات واجب ہے۔ آپ خود مشاہدہ کر لیں، مسئلہ نمبر 716 پر رہبر معظم کا یہی فتویٰ ہے۔ تو اس جدید آلات کا آپ استعمال ان مقامات پر کیوں نہیں کرتے ہیں؟ صرف رؤیت ہلال کے مسئلے میں ہی کیوں فوکس کرتے ہیں کہ انسان جدید ٹیکنالوجی کا سہارا لے؟ ہمارے ساتھ رہیے گا، ہم ان فقہا کے دلائل آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں جو رؤیت ہلال کے مسئلے میں جدید ٹیکنالوجی کا سہارا لینا درست نہیں سمجھتے، اور ان کا مبنا یہی ہے کہ اس عادی آنکھ سے اگر آپ کو چاند نظر آ جائے تو آپ قمری مہینے کا آغاز کر لیں، اور اسی عادی آنکھ سے اگر آپ کو چاند نظر نہ آئے تو آپ کہیں کہ ابھی نئے قمری مہینے کا آغاز نہیں ہوا اور سابقہ قمری مہینہ ابھی جاری ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج